اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ اسم کو پڑھتے ہوئے ہم مرکبات تک پہنچے ہیں اور مرکب تام ہم پڑھ چکے ہیں جسے جملہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ مرکب ناقص جس سے بات واضح نہ ہو وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کی دو قسم مرکب توصیفی اور مرکب اشاری وہ ہم نے پڑھے ہیں، ان کی پریکٹس بھی کی ہے، مشق کی ہے ان کی۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ جس اسم کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ زید کی کتاب، اب اس میں کتاب کو زید کے ساتھ نسبت دی گئی ہے، زید کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا گیا ہے۔ اردو زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے جبکہ مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی گرامر میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ یہاں مرکب اضافی بنانے کے لیے مضاف اور مضاف الیہ کے کچھ قواعد ہیں، ان قواعد کو اپلائی کرتے ہوئے ہم مرکب اضافی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مضاف کے قواعد: مضاف کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوگا، اور مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا۔ اعراب کے ہلکے ہونے کا مطلب ہے جن اسماء کے اوپر تنوین آتی ہے، یعنی ہم نے اسماء کی کیٹیگری میں پڑھا کہ عربی گرامر میں 85% اسماء ان کی پہچان تنوین ہے، جنہیں منصرف اسماء کہا جاتا ہے، کے اوپر تنوین آتی ہے، یعنی مذکر اور مؤنث واحد تینوں حالتیں، اور جمع مکسر اس کی، اور جمع مؤنث سالم جو ہے اس کے اوپر بھی تنوین آتی ہے، ان سے تنوین ختم ہو جائے گی، یہ اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے۔ اور جو اسماء مذکر اور مؤنث مثنی اسماء، جیسا کہ کتاب ان سے کتابانی، مسلم ان سے مسلمانی، اور مسلمت ان سے مسلمتانی، تو مثنی مذکر اور مؤنث اس میں ان کا نون ختم ہو جائے گا، اور جمع سالم مذکر کا نون ختم ہو جائے گا۔ مسلمونہ سے مسلموں، اور مثنی میں مسلمانی سے مسلمہ، یا کتابانی سے کتابہ، اور مثنی مذکر اور مؤنث اور جمع سالم مذکر ان کا نون وہ ڈراپ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، تو یہ اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے۔ اور مضاف الیہ کا صرف ایک قاعدہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، تو یہاں ہمیں اعراب کے حالت جر میں جانے کی ایک وجہ معلوم ہوئی،
اور عربی گرامر میں کسی اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف دو وجہ ہیں، جس میں ایک ہمیں الحمدللہ پتہ چل گئی، دوسری آگے چل کے انشاءاللہ وہ پتہ چل جائے گی جب ہم اس سے اگلا مرکب پڑھیں گے۔ تو بہت آسان سا، بہت دلچسپ اور قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا مرکب اضافی۔ اب اس کی کچھ پریکٹس کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مزید واضح ہو جائے گا۔ زید کی کتاب، اب اس میں زید یہ مضاف الیہ ہے اور کتاب یہ مضاف ہے، کتاب کو زید کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں، تو زید کی کتاب، کتاب کی عربی پہلے کریں گے، وہ مضاف ہے، اور زید وہ مضاف الیہ ہے، تو کتابن ہمارے پاس اسم ہے کتابن، تو اس کے اوپر ہم قواعد اپلائی کرتے ہیں، قواعد لگاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ کتابن اس کا الف لام بھی نہیں لگائیں گے اور اس کی تنوین بھی ختم کر دیں گے، تو وہ بن جائے گا کتابو۔ اور مضاف الیہ کو حالت جر میں استعمال کرنا ہے، حالت جر میں لے کے آنا ہے، تو زیدن یہ اسم ہے ہمارے پاس، حالت رفع میں اس کی تین حالتیں، حالت رفع زیدن، حالت نصب زیدن اور حالت جر زیدن، تو زیدن یہ ہمارا مضاف الیہ ہوگا۔ اس میں کیونکہ مضاف الیہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں استعمال ہوگا۔ کتاب زیدن، تو یہ ہمارا مرکب اضافی یہ تیار ہو گیا، یہ بن گیا۔ حامد کی کتاب، کتاب حامدن، کتاب حامدن۔ ابراہیم کی کتاب، کتاب ابراہیم، کتاب ابراہیم، ابراہیم ہمارا غیر منصرف اسم ہے جو کہ تین حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، ابراہیم حالت رفع، ابراہیم حالت نصب اور ابراہیم ہی حالت جر ہے، تو کتاب ابراہیم۔ عرب عورتوں کے نام وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، تین حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ کی کتاب، تو کتاب فاطمہ تا، عائشہ کی کتاب، کتاب عائشہ تا۔ موسیٰ کی کتاب، اب موسیٰ یہ مبنی اسماء میں سے ہے جو تین حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں، تو یہ ہوگا کتاب موسیٰ۔ تو اب یہاں پہ ہمارا مضاف الیہ موسیٰ، اس کی کیونکہ تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، حالت رفع میں بھی موسیٰ، حالت نصب میں بھی موسیٰ اور حالت جر میں بھی موسیٰ، لیکن یہاں پہ جو موسیٰ استعمال ہو رہا ہے وہ حالت جر والا ہے، کتاب موسیٰ۔ اب اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کتاب اللہ۔ اللہ کا گھر بیت اللہ، اللہ کا رسول رسول اللہ۔ اللہ کی مدد نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ۔ اللہ کی نعمت نعمت اللہ، اللہ کی رحمت رحمت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی امان امان اللہ، اللہ کا بندہ عبد اللہ، اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ، دین کا ستون دین کا ستون، عماد الدین عماد الدین۔ مومن کی معراج مومن کی معراج، معراج المؤمن معراج المؤمن۔ مومن کی جیل مومن کی جیل، سجن المؤمن سجن المؤمن۔ کافر کی جنت جنت الکافری۔ تو بہت پیارا مرکب اضافی۔ اب اس میں اصل مضاف ہے،
مضاف کے اوپر الف لام بھی داخل نہیں ہوگا اور اس کے اوپر اس کا اعراب بھی ہلکا ہوگا، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ مضاف کا معرفہ یا نکرہ ہونا یہ مضاف الیہ سے واضح ہوگا۔ اگر ہمارا مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف وہ خود بخود معرفہ ہو جائے گا۔ ہم نے معرفہ کی اقسام میں پڑھا کہ معرفہ کی کل 7 اقسام ہیں، کہ اسم علم جیسے زیدن، ضمائر، اسم ضمیر وہ معرفہ ہوتے ہیں، اسم علم معرفہ ہوتے ہیں، اور اسماء اشارہ وہ معرفہ ہوتے ہیں، اسماء موصولہ وہ معرفہ ہوتے ہیں، اور 5ویں قسم ہم نے پڑھی تھی کہ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں الف لام لگاتے ہیں تو وہ نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ اب اس کی 6ٹھی قسم وہ مضاف الی المعرفہ، مضاف الی المعرفہ۔ اگر ہمارا مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف کیونکہ مضاف کو مضاف الیہ کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں تو وہ خود بخود وہ بھی معرفہ ہوگا، مضاف بھی معرفہ کہلائے گا، مضاف الی المعرفہ۔ تو اب اس کو مرکب اضافی کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے۔ اب اس میں پہلے یہ تعین کر لیں کہ ہمارا مبتدا کون ہے اور خبر کیا ہے۔ تو اللہ کا کلام یہ ہمارا مبتدا ہے جو کہ ایک مرکب اضافی ہے، اور حق ہے اس کی خبر ہے۔ تو کلام اللہ حق، کلام اللہ حق، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، قرآن اللہ کا کلام ہے، القرآن کلام اللہ۔ اب اس جملے سے ہمیں پتہ چلا کہ مرکب اضافی وہ مبتدا کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کا کلام حق ہے، کلام اللہ حق، یہاں پہ مرکب اضافی مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، یہاں اللہ کا کلام یعنی مرکب اضافی وہ خبر بن کر آ رہا ہے۔ تو القرآن کلام اللہ، تو مرکب اضافی مبتدا بن کر بھی آ سکتا ہے اور خبر بن کر بھی آ سکتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب یہاں پہ نماز مبتدا، مومن کی معراج ہے یہ ہماری خبر ہے۔ تو الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ اب مومن کی جیل، مومن کی جیل سجن المؤمن، سجن المؤمن، کافر کی جنت جنت الکافری۔ اب ان 2 مرکب اضافی کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں، صرف ایک مبتدا لگاتے ہیں، وہ ہے کہ دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے۔ تو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری۔ تو بہت آسان سا مرکب اضافی ایک ناقص مرکب ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ ہم اسے مرکب اضافی کے 2 اجزاء مضاف اور مضاف الیہ، اردو گرامر میں، اردو زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی گرامر میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔
اس میں اصل مضاف ہے، اس میں مضاف یہ حالت رفع میں ہوگا تو وہ کنسٹرکشن ہماری حالت رفع کی ہوگی، اگر مضاف حالت نصب میں ہے تو وہ کنسٹرکشن حالت نصب والی ہوگی، اور اگر کسی وجہ سے ہمارا مضاف حالت جر میں چلا جاتا ہے تو وہ کنسٹرکشن حالت جر والی ہوگی، کیونکہ مضاف الیہ نے تو ہمیشہ رہنا ہی حالت جر میں ہے۔ اب اس میں ہم مضاف پہ الف لام داخل نہیں کر سکتے، لیکن مضاف الیہ پہ آپ الف لام داخل کر سکتے ہیں، صرف مضاف پہ داخلہ ممنوع ہے الف لام کا، مضاف الیہ پہ نہیں۔ مضاف الیہ پہ الف لام بھی داخل نہیں کرنا، اور اس کا اعراب بھی ہلکا کرنا ہے، ہلکا رکھنا ہے، یعنی جو اسماء تنوین والے ہیں ان کی تنوین ختم کر دینی ہے، اور واحد اسماء مذکر ہو یا مؤنث ہو، جیسے مسلمون، مسلمن، مسلمین، یا مسلمتن، 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 اور جمع سالم مؤنث وہ بھی تنوین والی ہے، مسلماتن، 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 مسلماتن حالت رفع، مسلماتن حالت نصب، اور مسلماتن ہی حالت جر۔ تو اس میں مذکر اور مؤنث واحد میں، اور مؤنث جمع سالم مؤنث، اور جمع مکسر، جیسا کہ بابن سے ابوابن، یا کتابن سے کتبن، قلم سے اقلام، تو جمع مکسر، واحد مذکر، واحد مؤنث، جمع مکسر اور جمع سالم مؤنث، ان اسماء کے اوپر تنوین آتی ہے تو ان کی تنوین ختم ہو جائے گی، اور مثنی مذکر ہو یا مؤنث ہو، مسلمانی یا مسلمانی مذکر کی مثنی، دو مسلمان حالت رفع میں، اور مسلمانی، مسلمینی، تو ان کا نون ختم کر دینا ہے، اور مسلمتانی، مسلمتینی، تو ان کا نون بھی ختم کر دینا ہے، اور جمع سالم مذکر مسلمون، مسلمینہ، تو ان کا نون بھی ختم کر دیں گے، تو یہ اس کا اعراب ہلکا ہو گیا، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں استعمال ہوگا۔ بہت آسان سا مرکب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔